بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آج آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی نا تو میں آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر ناکامی کی جڑ تک پہنچا دوں گا۔ کیوں آج ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، کیوں ہمارے گھروں کے، ہمارے معاشرے کے حالات خراب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری۔ اسلام سے آپ جہاں پر بھی آپ اسلام سے دوری اختیار کریں گے، اسلام کے خلاف جا کر آپ کوئی بھی کام کریں گے، آپ پکڑے جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے، وہ آپ کی ناکامی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں نہ امن ہے، نہ سکون ہے، مہنگائی اتنی ہے، قرضہ ہمارے اوپر اتنا چڑھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ آپ دیکھ لیں، آپ کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ جو سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت، جس کی وجہ سے بے امنی اور مہنگائی کی صورتحال ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، وہ سب سے بڑا ہمارا اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ اور قرض کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں ہمارا قرض ختم نہیں ہو رہا، وہی ہے اسلام سے دوری، کیونکہ ہم نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل ایک سال ہم پہ 10 کروڑ کا قرض ہوتا ہے، وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا، ایک سال میں وہ 20 کروڑ ہو جاتا ہے، اگلے سال وہ 40 کروڑ ہو جاتا ہے، اس سے اگلے سال وہ 80 کروڑ ہو جاتا ہے۔ That's what the problem is۔ یہ ہماری پرابلم ہے، مین پرابلم ہے، جو ہماری قرض کی وجہ سے جو ہم نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری، کیونکہ ہم نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے آپ کہیں پہ بھی دور ہوں گے، آپ پکڑے جائیں گے اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ اپنے گھروں کی مثال لے لیں۔ اس وقت ہمارے گھروں میں کیوں سکون نہیں ہے، کیوں بے امنی ہے، بے سکونی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اسلام سے دوری۔ اسلام سے آپ جدھر بھی دور ہٹیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کو مشکلیں اور پریشانیاں گھیر دیں گی۔ گھر میں اسلام ہوگا نا، اسلام کے احکامات پر آپ عمل کر رہے ہوں گے، اسلام کی آپ اللہ کی پیروی کر رہے ہوں گے، تو آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نا، اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اسلام کے مخالف آپ کام کر رہے ہیں کوئی بھی، تو آپ کے پاس جتنا مرضی ہو نا، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ مرضی ہو، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسلام کی اور ایمان کی دولت سے محروم ہیں نا، تو خدا کی قسم آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو تھوڑا لگے گا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ دولت ہے، اسلام ہے، دین اسلام ہے اور ایمان کی دولت ہے، تو آپ کے پاس کم بھی ہوگا نا، تو آپ اس میں اللہ کی رضا میں خوش رہیں گے اور آپ امن میں رہیں گے اور سکون میں رہیں گے۔ سو دا مین تھنگ از، آئی ایم ریپیٹنگ اگین، کہ اسلام سے اور اللہ سے آپ جدھر بھی دور جائیں گے، آپ پکڑے جائیں گے۔ اسلام سے دوری، اللہ سے دوری آپ کو وقتی طور پر تو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دے کے اس کا مال ہڑپ کے جاتے ہیں، یا پھر آپ رشوت لیتے ہیں، یا پھر آپ سود یا کچھ بھی ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ دنیاوی طور پہ اور وقتی طور پہ تو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ دنیا میں اس سے جو ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں بھی آپ دنیا میں یا تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ کا جھوٹ، آپ کی جو دھوکہ دہی ہوتی ہے، یا تو وہ اس دنیا میں ہی آپ ایکسپوز ہو کے رہ جاتے ہیں، ایک وقت آپ پہ ایسا آتا ہے کہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ دنیا میں ہیلے بہانے کر کے آپ بچ بھی جائیں تو مجھے بتائیں کہ آخرت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی بہانہ ہوگا؟ ادھر تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام سے اگر آپ دور ہوں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ That's the lesson you have to keep in your mind every time۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، تو آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ کیا یہ کام مجھے اسلام سے دور کر رہے، کیا یہ میں کام اسلام کے مخالف کر رہا ہوں؟ اور اگر آپ کا وہ کام اسلام کے خلاف ہے نا، یا اسلام سے آپ کو دور کر رہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کام میری کامیابی کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا، وہ میری ناکامی ہے، وہ میرے لیے مشکلیں لے کے آئے گا۔ یا تو اس دنیا میں اگر فی الحال عارضی طور پر میں اس سے فائدہ لے بھی لوں گا، تو اس دنیا میں یا تو میرے لیے مشکلات کا سبب بن جائے گا، اور اگر دنیا میں میں رسوائی سے اور مشکلات سے بچ گیا اس کام کی وجہ سے، تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آخرت میں آپ کسی صورت میں نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہاں پر آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلنا، کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ نہیں چلنا۔ تو میں بار بار آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام میں آپ کی کامیابی ہے، ایمان میں آپ کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو آپ کا ہر کام بے فائدہ اور بے مقصد ہے اور ناکارہ ہے، اور آپ کی ناکامی ہے وہ۔